بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان عظیم نامور سائنسدان بطلیموس جالینوس کی وفات کے بعد علم کی مشعل یونان میں بجھ گئی تھی۔ وہ اس مشعل کا آخری محافظ تھا۔ البتہ مصر کے شہر اسکندریہ میں ابھی تک علم و فنون کا دورہ تھا، گو اس میں بھی زوال کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ یونان کی طرح مصر میں بھی حیت ارباب دانش کا ایک محبوب مضمون تھا، اور پچھلی کئی صدیوں سے ان دونوں ملکوں میں مطالعہ افلاک کا بہت چرچا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اجرام فلکی کی گردش کے متعلق دو متضاد نظریے پیدا ہو چکے تھے۔ ایک نظریہ جو عوام اور خواص دونوں میں مقبول تھا، یہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور تمام اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، سیارے، ستارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے زمین کو ساکن اور سورج، چاند اور ستارے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اپنی اس چشمدید شہادت کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ انہیں نظر نہ آتی تھی۔ دوسرا نظریہ، جسے صدیوں کے بعد کوئی اکا دکا یدان پیش کر دیتا تھا، یہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بہت قدیم زمانے میں فیثاغورس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا، زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور خود سورج ایک مرکز نور کے گرد حرکت کی نہ ہے۔ لیکن اس کے زمانے میں یہ محض ایک فلسفیانہ رائے تھی، حیت کا کوئی واضح نظریہ نہ تھی۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں یونان کے ایک عالم نے، جس کا نام ہرقلیدس تھا، یہ خیال پیش کر کے اپنے زمانے کے تمام دانشوروں کو چونکا دیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں ایک گردش پوری کرتی ہے، جس سے دن اور رات ظہور میں آتے ہیں۔ ہرقلیدس 388 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 315 قبل مسیح میں اس نے انتقال کیا۔ وہ ارسطو کا ہم عصر تھا، اور ارسطو کی طرح ہی اس نے بھی افلاطون سے تعلیم پائی تھی۔ تیسری صدی قبل مسیح میں یونان کے ایک اور عالم نے، جس کا نام ارسطارخوس تھا، گردش زمین کے متعلق ایک اور انقلاب انگیز نظریہ پیش کیا، جو ہرقلیدس کے مفروضے سے بھی ایک قدم آگے تھا۔ ارسطارخوس کا نظریہ یہ تھا کہ زمین محض اپنے محور کے گرد گردش نہیں کرتی، بلکہ وہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ نیز زمین کی طرح دیگر سیارے بھی سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ارسطارخوس 310 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 250 قبل مسیح میں اس نے وفات پائی۔ وہ اسکندریہ کے مشہور دارالعلوم کا تعلیم یافتہ تھا۔ ارسطارخوس کے 100 برس یونانی دور کا ایک مشہور حیتدان آپرخوس پیدا ہوا۔ اس نے حیت میں بہت ایسی دریافتیں کی جو موجودہ زمانے کی تحقیقات کے مطابق حیرت انگیز طور پر صحیح تھی، لیکن اس نے گردش زمین کے مسئلے کو نہ چھیڑا، نہ اس نے اس کی تصدیق کی اور نہ اس کی تردید کی۔ صرف اتنا بیان دیا کہ اس نے جو مشاہدات کیے ہیں وہ اس مسئلے کا دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ 3 صدیاں گزر گئی، سائنس کی دنیا میں یونان کی عظمت ایک داستان پارینہ بن گئی۔ روما نے ان تمام علاقوں پر جو پہلے یونان کے قبضے میں تھے تسلط جما لیا۔ روما کے اس تسلط میں سائنس کا زوال بتدریج مکمل ہو چکا تھا، لیکن مصر کے ساحل پر اسکندریہ کے شہر میں، جسے 4 صدیاں پہلے سکندر اعظم نے بسایا تھا، علم کے چراغ کی مدھم روشنی میں دوسری صدی عیسوی کے نامور حیتدان اور ماہر ریاضی نے آنکھ کھولی۔ یہ شخص قدرت سے بہت اعلیٰ دماغ لے کر آیا تھا، جسے اس نے اکتساب علم میں صرف کر کے اور زیادہ روشن کر لیا تھا۔ اس کی ذہانت مسلم تھی، اس کا علم کامل تھا جتنا اس کے زمانے میں ہو سکتا تھا۔ حیت اس کی تحقیقات کا میدان تھا، جس میں زمین، سورج اور سیاروں کی گردش کے متعلق 2 متضاد نظریے چلے آتے تھے۔ بطلیموس کے لیے موقع تھا کہ وہ ان میں سے درست نظریے کی تکمیل ریاضی کے طریقوں سے کرتا۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو اس سے وہ کام سر انجام ہوتا جو فی الحقیقت اس کے 14 صدیاں بعد ہوا، لیکن اس نے اپنی زندگی غلط نظریے کو ثابت کرنے میں صرف کر دی۔ اس نے کہا اور پورے زور سے کہا کہ زمین ساکن ہے اور سورج، چاند، سیارے اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کے اعلان کا عوام اور خواص دونوں نے بہت خیر مقدم کیا۔ عوام کو یہ نظریہ اس لیے پسند آیا، یہ ان کے روزمرہ کے مشاہدے کے عین مطابق تھا، اس لیے ان کے دماغ میں آسانی سے آ جاتا تھا۔ حواس نے اس نظریے کو اس وجہ سے اچھالا کہ اس میں عظمت آدم پوری شدت سے نمایاں ہوتی تھی۔ زمین انسانوں کا مسکن ہے، اور جب تمام اجرام فلکی زمین کے گرد گھومتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انسانوں کی زمین ہی ساری کائنات کا مرکز ہے۔ عیسائیوں کے مذہبی علماء نے اس نظریے میں مذہبی رنگ بھرا اور اس کو ایمان کا جز قرار دیا،
جب ایک نظریے کی حمایت میں اتنے بڑے عوامل اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مسلمات میں داخل ہو جانا ضروری تھا۔ چنانچہ آنے والی صدیوں میں یہ نظریہ ایک مسلمہ حقیقت بنا رہا، یہاں تک کہ 14ویں صدی میں کوپرنیکس نے اس کو براہین قاطع سے غلط ثابت کیا۔ بطلیموس کے حالات زندگی بہت کم معلوم ہے۔ اتنا تو یقینی ہے کہ وہ مصر کا رہنے والا تھا اور اس نے اسکندریہ میں تعلیم پائی۔ غالباً وہ اصل میں یونانی تھا۔ اس کا سن ولادت 90 قبل مسیح کے قریب ہے اور سن وفات 128 عیسوی۔ اس لحاظ سے وہ جالینوس سے عمر میں تقریباً 40 سال بڑا تھا اور اس یونانی حکیم سے ایک نسل پہلے پیدا ہوا تھا۔ بطلیموس کی ہیئت کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہیئت میں اپنا پہلا مشاہدہ 127 عیسوی میں کیا تھا، جب اس کی عمر 37 سال کی تھی۔ اس کتاب میں اس کے آخری مشاہدے کا سن 51 درج ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے کم از کم 24 برس مطالعہ افلاک میں بسر کیے تھے۔ بطلیموس کے والدین کون تھے؟ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ اس کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ تاریخ ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ بعض مورخوں نے محض اس کے نام سے یہ قیاس کیا ہے کہ وہ شاہی خاندان سے نسبت رکھتا تھا، کیونکہ مصر میں اس عہد میں پہلے بطلیموس نام کے متعدد بادشاہ گزرے تھے، لیکن یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ قدیم بادشاہوں کی تقلید میں بطلیموس نام اس زمانے کے حلقے عوام میں بہت مقبول ہو چکا تھا۔ بطلیموس نے اگر زمین کو ساکن تسلیم کیا تو محض اس وجہ سے نہ تھا کہ ظاہری آنکھوں کو وہ ساکن نظر آتا ہے۔ ایک سچے سائنسدان کی طرح وہ ہر مفروضے کو سائنسی دلائل سے ثابت کرتا تھا، اور زمین کے ساکن ہونے کے ثبوت بھی اس کے خیال میں ایک قطعی دلیل موجود تھی۔ ہم جب تیزی سے حرکت کرتے ہیں تو ہوا کے جھونکے شدت کے ساتھ ہمارے جسم سے لگتے ہیں، جیسے کوئی آندھی چل رہی ہو۔ اس سے بطلیموس نے یہ رائے قائم کی کہ اگر زمین میں بھی متحرک ہوتی تو اس کی سطح ہمیشہ ایک تیز آندھی کی صورت قائم رہنی چاہیے تھی، مگر چونکہ ایسا نہیں ہوتا، اس سے ظاہر ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اس دلیل سے بطلیموس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے کرۂ ہوائی کو زمین سے الگ کوئی شے تسلیم کیا تھا، حالانکہ کشش ثقل کے باعث کرۂ ہوائی بھی زمین کا ایک حصہ ہے اور زمین کے ساتھ ہی گردش کے نہ ہے۔ بطلیموس کو اپنے اس نظریے کے خلاف زمین ساکن ہے، سورج اور سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، ایک قوی دلیل کا خیال ضرور آتا تھا۔ یہ دلیل زمین کے گرد سورج اور دوسرے سیاروں کی حد سے بڑھتی ہوئی رفتار تھی۔ سورج زمین سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اس لیے اگر وہ زمین کے گرد ایک دائرے میں بھی گردش کرے تو اس دائرے کا گیر 55 کروڑ میل سے زائل ہوگا۔ چونکہ بطلیموس کے نظریے کے مطابق دن اور رات کا ظہور اسی سورج سے ہو سکتا ہے، جب زمین کے گرد 55 کروڑ میل کا یہ فاصلہ سورج 24 گھنٹوں میں طے کرے، اس سے سورج کی رفتار 2 کروڑ میل کا یہ فاصلہ سورج 24 گھنٹوں میں طے کرے، اس سے سورج کی رفتار 2 کروڑ میل فی گھنٹہ سے زائد، یا دوسرے لفظوں میں 27 لاکھ میل فی منٹ سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی رفتار ہے کہ عقل اس کو آسانی سے تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے بطلیموس نے اپنے نظریے کی یوں تشریح کی کہ زمین کے گرد آسمان ایک گنبد کی طرح ہے جس میں سورج ٹکا ہوا ہے۔ یہ گنبد تیزی سے زمین کے گرد گردش کرتا ہے، جس کا باعث زمین پر دن رات واقع ہوتے ہیں۔ سورج کے علاوہ دیگر اجرام فلکی اپنے اپنے گنبد فلک پر ہے، جو ایک دوسرے کے گرد تے بتے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فلک جو سب کے اندر واقع ہے چاند یا قمر کا گنبد ہے۔ چاند کے فلک کے باہر دوسرا فلک یا گنبد مرکوری کا ہے۔ مرکوری کے فلک کے باہر تیسرا فلک وینس کا ہے۔ وینس کے فلک کے باہر چوتھا فلک گنبد سورج کا ہے۔ سورج کے فلک کے باہر پانچواں فلک گنبد مارس کا ہے۔ مارس کے فلک کے باہر چھٹا فلک یا گنبد مشتری کا ہے، اور مشتری کے فلک کے باہر ساتواں فلک یا گنبد زحل ہے۔ ان 7 افلاک کے باہر 8واں فلک کوکب کا ہے، جس میں ہزاروں تارے جڑے ہیں۔ ان کے باہر 9واں فلک ان سب پر قبضہ کیا ہوا ہے، مگر وہ آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ افلاک کی تقسیم اس کی گردش کی تفصیل جو بطلیموس نے دی اس کی اپنی نہیں تھی، بلکہ اس سے قدیم تر ہیئتدانوں کی وضع کرتا تھی۔ بطلیموس کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے اپنی گردش میں ریاضی کا رنگ بھر کے اس کو اپنے خیال کے مطابق ایک سائنسی حقیقت بنا دیا۔ افلاک کی گردش کا یہ نظریہ دنیا میں صدیوں تک تسلیم کیا جاتا رہا، اور نہ صرف ہیئتدانوں کی کتابوں میں اس کا مذکور ہوتا تھا، بلکہ دنیا بھر کے ادب اور بالخصوص شاعری میں بھی اس کے حوالے کثرت سے آتے تھے۔ 15ویں صدی میں جب وہ دور جدید کے اولین ہیئتدان کوپرنیکس نے گردش افلاک کے اس نظریے کی تقلید کی تو اس کے بعد ہیئت کی کتابوں میں اس نظریے کا کوئی مقام نہ رہا۔
لیکن ادب اور شاعری میں اس کا عمل دخل برابر چلا آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے شاعروں کے کلام میں گردش فلک کا تذکرہ بہت عام ہے، بلکہ آسمان کی اس مفروضہ گردش کے باعث ادب میں اس کا نام گردوں پر پڑ گیا، جس کے لفظی معنی گردش کرنے والے کے ہیں۔ ہیت میں دائروں کے مقابلے میں دائرچوں کی اختراع خاص بطلیموس کی ہے، جسے اس نے سیاروں کی حرکت کی تشریح کرنے کے لیے وضع کیا تھا۔ جب آسمان میں کسی سیارے مثلاً زہرہ یا مشتری یا عطارد یا مریخ یا زحل کی حرکت کا دیر تک مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر سیارہ پہلے اپنے مدار میں معمول کے مطابق چلتا ہے، پھر وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر الٹا چلنے لگتا ہے، پھر وہ کچھ دیر الٹا چلنے کے بعد ٹھہر جاتا ہے اور آخر میں وہ پہلے راستے پر سیدھا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے مدار میں گردش کرنے کے دوران یہ کیفیت اسے متعدد بار پیش آتی ہے۔ سیارے کی یہ کچھ رفتاری محض آنکھوں کو نظر نہیں آتی، اس کی وجہ ہمارے زمین کی گردش ہے۔ زمین اپنی گردش کے دوران میں بعض اوقات آگے بڑھ جاتی ہے اور سیارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے جیسے سیارے ایک لمحہ ٹھہر کر الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ حقیقت میں سیارہ اپنے مدار میں معمول کے مطابق چلے جاتا ہے، نہ وہ کہیں ٹھہرتا ہے نہ الٹا چلتا ہے۔ چنانچہ اگر ہماری زمین ساکن ہوتی تو سیارے کی گردش میں یہ کچھ رفتاری ہمیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بطلیموس چونکہ گردش زمین کا قائل نہ تھا، اس لیے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر سیارہ فی الحقیقت کچھ رفتار ہے اور ایک بڑے دائرے کے محیط پر چلنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے دائرچوں میں بھی گھومتا ہے، جس کے باعث اس کی گردش ہلکی ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے کو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیارے کی یہ گردش جس مدار میں ہوتی ہے وہ بطلیموس کے مفروضے کے مطابق ہے۔ بطلیموس نے ہیت کے تمام علم کو جو اس زمانے تک جمع ہو چکا تھا، جس میں اس کی اپنی تحقیقات کا بھی حصہ تھا، ایک ضمیم کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ بطلیموس کی یہ کتاب، جس کا نام المجستی تھا، صدیوں تک ہیت کی ایک مستند کتاب مانی جاتی رہی۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں اس کتاب کا پہلی بار عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بعد متعدد بار اس کے ترجمے ہوئے، اس پر شرحیں لکھی گئی۔ مسلمان ہیت دانوں پر اس کتاب کا اثر بہت گہرا رہا اور بطلیموس کے نظریے گردش افلاک کو پورے اسلامی دور میں صحیح سمجھا جاتا رہا۔ ناظرین، ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔